السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ میری ریڈنگ آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی۔ اینڈ پلیز جو بھی میرے چینل پہ وزٹ کر رہے ہیں، جو بھی میرے ویڈیوز وزٹ کر رہے ہیں، پلیز آپ سے گزارش ہے، آپ سب سے گزارش ہے، سبسکرائب لازمی کریے، کیونکہ آپ لوگوں کا ایک سبسکرائب میرے کو تھوڑا کر کے زیادہ موٹیویٹ کرے گا۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں پیر کامل بھائی عمیرہ احمد کا چیپٹر 2۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اسکول میں ایک واقعے سے شروع ہوا۔ امامہ اس وقت میٹرک کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ تریم اس کی اچھی دوست میں سے ایک تھی۔ وہ نہ صرف بہت سال سے اسکول میں تھی بلکہ ان کے گھر والے بھی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اپنی سب دوستوں میں سے امامہ اور جویریہ کے بہت قریب تھی، لیکن اسے یہ بات کھٹکتی تھی کہ اس دوستی کے باوجود یہ دونوں اس کے گھر آنے سے کتراتی تھی۔ امامہ انہیں اپنی برتھ ڈے اور دوسرے ایونٹس پر دعوت دیتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ یہی بہانہ بنا کر منع کر دیتی تھی کہ انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ موقعوں پر امامہ نے خود ان کے والدین سے بات کی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی بیٹیوں کو امامہ کے گھر جانے نہیں دیا۔ آخرکار اس نے اپنے والدین سے اس بات کی شکایت کی، دونوں تمہاری دوستیں سید ہیں، عام طور پر وہ ہمارے فرقے کو پسند نہیں کرتے، اور اسی لیے تمہاری دوستوں کے والدین انہیں ہمارے گھر آنے نہیں دیتے۔ اس کی ماں نے سمجھایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہمیں پسند کیوں نہیں کرتے؟ امامہ اپنی ماں کی بات پر حیران ہوئی۔ صرف وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمیں کیوں نہیں پسند کرتے۔ وہ ہمیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں۔ وہ ایسے کیوں کہتی ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ امامہ نے جواب دیا، بالکل ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ اس کی ماں نے کہا، کیوں؟ اب میں اس کیوں کا کیا جواب دوں؟ وہ اپنی سوچ میں بہت سخت ہے امی، لیکن وہ کبھی مجھ سے مذہب پر بات نہیں کرتے۔ پھر مذہب کیوں مسئلہ بن جاتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس کا ایک دوسرے کے گھر جانے آنے کا کیا تعلق ہے؟ جانے آنے سے کیا تعلق ہے؟ امامہ پریشان تھی۔ کون ان باتوں کو انہیں سمجھا سکتا ہے؟ وہ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتے اور ہمارے نبی کی تعلیمات کو سمجھتے تو ایسا نہیں کرتے۔ خیر، اگر تمہاری دوست تم سے ملنے نہیں آتی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں بھی ان کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ امی، ان کی ہمارے بارے میں غلط فہمی دور ہونی چاہیے، امامہ نے کہا۔ تم یہ نہیں کر سکتی۔ ان کی والدین انہیں ہمارے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں زہر بھر رہے ہیں۔ نہیں امی، وہ میری سب سے اچھی دوست ہے، انہیں میرے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ میں انہیں ہماری کچھ کتابیں دوں تاکہ تمہاری کچھ غلط فہمیاں دور ہو سکے، امامہ نے سمجھایا۔ کس قسم کی غلط فہمیاں؟ ہمارے فرقے کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں، امامہ نے واضح کیا۔ کس نے تمہیں کہا کہ ہمارے پاس تمہارے مذہب یا تمہارے نبی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے؟ تریم نے بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے خود اندازہ ہوتا ہے، اسی لیے تم میرے گھر نہیں آتی۔ تمہیں شاید لگتا ہے کہ
ہم قرآن نہیں پڑھتے یا ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم ان سب چیزوں کو مانتے ہیں، بس ہم کہتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری کمیونٹی میں ایک اور نبی ہے جو ہمارے لیے اتنے ہی مقبول ہے جتنے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امامہ نے بہت سنجیدگی سے سمجھایا۔ تحریم نے کتابیں واپس کر دی۔ ہمیں تمہارے یا تمہارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ ہم تمہارے مذہب کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اور ہمیں تمہارے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، اس نے سختی سے کہا، اور جتنی یہ کتابیں ہیں نہ تو میرے پاس اور نہ ہی جویریہ کے پاس ان بیکار دعووں، فینسیفل آئیڈیاز اور گمراہ کن عقیدوں پر وقت ضائع کرنے کا وقت ہے جو تم اپنی کتابیں کہتی ہو۔ تحریم نے جویریہ کے ہاتھ سے کتابیں چھین کر امامہ کو واپس کر دی، جس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے کبھی یہ امید نہیں کی تھی کہ تحریم اتنی تیزی سے ریئیکٹ کرے گی، ورنہ وہ کبھی یہ غلط نہیں کرتی۔ یہ کتابیں لاتی یا انہیں دکھاتی۔ جہاں تک میرے پاس اس عزت کے دروازے کا تعلق ہے، جہاں تک تمہارے اس عزت کے دعوے کا تعلق ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک خدا کا مقرر نبی اور ایک آپ اپنے آپ کو نبی سوری گائز، میری بیٹی مجھے ایسے کر رہی ہے، سوری سو مچ سوری۔ اپنے آپ کو نبی کہلانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر تم سچ میں قرآن کو مانتی ہوتی تو اس کے ہر لفظ کو بھی مانو۔ ایک چیز ہوتی ہے نبی ہونا اور دوسری چیز ہوتی ہے نبی بن جانا۔ تحریم، تم مجھے اور میرے دین کو ذلیل کر رہی ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کسی کو ذلیل نہیں کر رہی، میں صرف سچ بول رہی ہوں، اور اگر تمہیں یہ ذلیل لگتا ہے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تحریم نے سختی سے کہا، مگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہیں۔ امامہ نے زور دیا، ہم بھی حضرت عیسیٰ کی نبوت کو مانتے ہیں، اور یہ کہ بائبل ایک آسمانی کتاب ہے۔ تو کیا ہم کرسچن ہو گئے؟ ہم حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، تو کیا ہم یہودی ہیں؟ تحریم نے مذاق اڑانے کے لہجے میں کہا، ہماری دین اسلام ہے اور ہم ہولی پروفٹ کے فالوور ہیں، اور جب ہم دوسرے نبیوں اور ان کی تعلیمات کو عزت دیتے ہیں، ہم پھر بھی اسلام کے فالوور ہیں، ہم ان کے مذہب کو فالو نہیں کرتے۔ اسی طرح تم اپنے نبی کو فالو کرتے ہو، اسی لیے تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی فائنلٹی کو مانتے ہیں، فائنلٹی کو ماننے سے انکار کرتی ہو، لیکن پھر بھی اپنے دین کو اسلام کا ایک فرقہ کہتی ہو۔ تمہارے نبی اور تمہارے کمیونٹی کے لیڈرز کہتے ہیں کہ جو مرزا کو نبی نہیں مانتے وہ سچے مسلمان نہیں ہے۔ اصل میں تم نے ہمیں اسلام سے نکال دیا۔ تحریم کے اس لمبے ختیلے بیان کے دوران جویریہ خاموش رہی۔ تحریم نے مزید زور
زور دے کر کہا، یہ بہتر ہوگا کہ تم اپنے دین یا میرے دین کے بارے میں بات نہ کرو، ہم کئی سالوں سے دوست ہیں، دوستی کو ویسے ہی چلنے دو، جہاں تک تمہارے گھر نہ آنے کا تعلق ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میرے والدین یہ منظور نہیں کرتے، اسکول میں تم سے دوستی کرنا الگ بات ہے، انسان بہت لوگوں سے دوست ہوتا ہے اور مذہب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ایک دوسرے کے گھر جانا الگ بات ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میرے والدین کو اس بات پر اعتراض ہوگا کہ میں اپنے کرسچن یا ہندو دوستوں کے گھر جاؤں، کیونکہ وہ اپنے بلیفز فالو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، لیکن تمہارے کیس میں انہیں منظور نہیں ہوگا کیونکہ اصل میں تمہارے لوگ نئے دین میں تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن تم پریٹینڈ کرتے ہو کہ تم ہمارا حصہ ہو۔ تحریم نے آخرکار اٹھ کر جانے کا ارادہ کیا، اس کے جانے پر امامہ نے جویریہ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس بیٹھی تھی۔ کیا تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہو؟ تحریم نے یہ سب غصے میں کہا، اس کی باتوں سے دل مت دکھاؤ۔ جویریہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، بس انہیں نظر انداز کرو، چلو واپس کلاس میں چلتے ہیں، بریک ختم ہونے والی ہے۔ امامہ اٹھ کر جویریہ کے ساتھ چلی گئی۔ جب امامہ اس دن گھر آئی تو اس نے اپنے کمرے کو بند کر لیا اور دل کھول کر روئی۔ تحریم کے الفاظ نے اسے بہت چوٹ پہنچائی تھی۔ ہاشم مبین اس دن معمول سے جلدی کام سے واپس آئے اور ان کی بیوی سلمیٰ نے بتایا کہ امامہ طبیعت سے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کے کمرے میں دیکھنے گئے، اس کے سجے ہوئے آنکھوں کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ کیا بات ہے امامہ؟ انہوں نے قریب آ کر پوچھا۔ امامہ بستر پر بیٹھی اور کچھ کہے بغیر پھر سے رونے لگی۔ ہاشم اس کے ساتھ بستر پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا امامہ؟ تحریم نے آج اسکول میں مجھ سے بہت برا سلوک کیا، اس نے آنسوؤں کے درمیان کہا۔ ہاشم تھوڑا مطمئن ہوئے۔ تو کیا تمہارا پھر سے جھگڑا ہو گیا؟ بابا آپ نہیں جانتے اس نے مجھ سے کیا کہا، امامہ بولی۔ بابا؟ امامہ نے اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا، اس کے اور تحریم کے درمیان ہوا تھا۔ ہاشم کا چہرہ رنگ بدلنے لگا۔ اس نے تمہیں کہا تھا کہ ان کتابوں کو اسکول لے کر جاؤ تاکہ تم انہیں تعلیم دو، انہوں نے اسے ڈانٹا۔ مجھے ان کی غلط فہمیاں دور کرنی تھی، اس نے کمزوری سے جواب دیا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی کہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرتے پھرو؟ وہ ہمارے گھر نہ آئیں، وہ ہمارے بارے میں برا سوچیں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاشم نے سمجھایا۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ وہ تمہارے بارے میں اب کیا سوچیں گی؟ تم نے انہیں وہ کتابیں دے کر کیا کرنا چاہا؟ اس کا خاندان بھی بہت ناراض ہوگا۔ امامہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہیں دوسروں کو اپنے بارے میں یا اپنے کمیونٹی کے بارے میں سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی تمہیں بحث میں کھینچتا ہے تو صرف تہذیب سے ان کی بات مان لو، ورنہ وہ ضرورت سے زیادہ اور بیکار کے تبصرے کریں گے اور ہمارے بارے میں بیکار شک کریں گے۔ انہوں نے مشورہ دیا، لیکن بابا آپ خود بھی تو بہت لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، آپ مجھے یہ کیوں روک رہے ہیں؟ امامہ نے حیرانی سے پوچھا۔ میرا معاملہ الگ ہے، میں صرف ان لوگوں سے مذہب پر بات کرتا ہوں جس نے میری
قریبی دوستی ہوتی ہے، اور جب مجھے لگتا ہے کہ وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہے، میں کتابیں بانٹ کر صرف دوستانہ تعلقات والوں کو نہیں دیتا۔ انہوں نے وضاحت کی، بابا وہ صرف دوستانہ تعلقات والے نہیں ہیں، ہم بہت سالوں سے دوست ہیں۔ امامہ نے اعتراض کیا، ہاں لیکن وہ سید ہیں اور ان کا خاندان بہت آرتھوڈاکس ہے۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے صرف یہ بتانا چاہا کہ ہمارے فرقہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، تاکہ وہ نہ سمجھے کہ ہم غیر مسلم ہیں۔ امامہ نے کہا، اگر وہ ہمیں غیر مسلم بھی سمجھے تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ خود غیر مسلم ہے۔ ہاشم نے بہت جذباتی لہجے میں کہا، وہ گمراہ ہے، غلط راستے پر ہے۔ بابا، اس نے کہا کہ آپ کو فارن مشن سے فنڈز ملتے ہیں کہ وہ آپ کو لوگوں کے ہمارے دین میں تبدیل کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ ہاشم مبین نے نفرت سے سر ہلا دیا۔ مجھے پیسے صرف ہماری کمیونٹی سے ملتے ہیں، وہ پیسے جو ہماری کمیونٹی ملک اور باہر سے جمع کرتی ہے۔ ہمارے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی پیسہ ہے۔ کیا ہماری اپنی فیکٹریز نہیں ہیں؟ اگر فارن مشن مجھے پیسہ دینا چاہتا ہے تو میں خوشی سے قبول کروں گا۔ اس میں برائی کیا ہے؟ اگر اس ملک میں کرسچینٹی کا تبلیغ ہو سکتا ہے تو ہمارے دین کا کیوں نہیں؟ آخرکار ہم بھی تو اسلام کا ایک اور فرقہ ہے جو لوگوں کو اصل ہدایت کی راہ پر لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تفصیل سے سمجھایا، اس معاملے پر دوسروں سے بات مت کرو۔ انہوں نے آگے کہا، بحث یا گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اب مائنورٹی ہیں، لیکن جب ہم میجورٹی بن جائیں تو ایسے لوگ ہمارے سامنے بولنے کی جرات نہیں کریں گے، وہ ہمیں ذلیل کرنے سے ڈریں گے۔ تمہیں ابھی ایسے لوگوں سے نہیں الجھنا چاہیے۔ بابا، ہمیں کیوں غیر مسلم اور مائنورٹی قرار دیا گیا جب ہم اسلام کا ایک فرقہ ہے؟ یہ سب محلوں کا کام ہے۔ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے ہمارے خلاف سازش کی۔ جب ہماری تعداد بڑھے گی تو ہم بھی اپنے حق میں قانون بنائیں گے اور ایسے سارے امینڈمنٹس کو رد کریں گے۔ ہاشم نے پرزور لہجے میں کہا، اور تمہیں ایسے اپنے آپ کو بند کر کے رونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا اور اٹھ گئے۔ امامہ نے انہیں دور جاتے دیکھا۔ یہ تحریم کے ساتھ ان کی دوستی کا آخری دن تھا۔ تحریم کے الزام نے امامہ کو اتنا دکھ پہنچایا کہ وہ اپنی دوستی کو جاری رکھنے کے قابل نہ رہی۔ تحریم نے بھی خاموشی توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاشم مبین احمدی کمیونٹی کے مقرر لیڈر میں سے ایک تھے۔ ان کا بڑا بھائی اعظم بھی ایک اہم احمدی لیڈر تھا۔ ایک دو افراد کو چھوڑ کر ان کا پورا خاندان کئی سالوں پہلے قادیانی عقیدہ کو قبول کر چکا تھا۔ جب اعظم نے یہ مشن شروع کیا تھا، جن لوگوں نے نہیں کیا انہوں نے دوسروں سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ اپنے بھائی کے قدموں پر چل کر ہاشم نے بھی تبدیلی لائی اور اپنے بھائی کی طرح وہ بھی اس کی تبلیغ میں لگے رہے۔ قریب 10 یا 15 سالوں میں دونوں بھائیوں نے اپنی کمیونٹی میں ایک نام کمایا۔ وہ اسلام آباد کے
ایلیٹ میں سے تھے، لیکن اپنے دولت کے باوجود ان کے گھر بہت روایتی تھے۔ ان کی عورتوں نے پردہ کرتی تھی لیکن ان پر کوئی ناجائز پابندیاں نہیں تھیں۔ امامہ ہاشم اس ماحول میں بڑی ہوئی تھی۔ اصل میں وہ ان میں سے تھی جو چاندی کے چمچے کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور جب کہ اسے پتا تھا کہ اس کے والد احمدی دین کی تبلیغ میں مصروف ہے، اس نے اسے عام بات سمجھا۔ اس نے اپنے والد اور انکل کو اپنے دین کا تبلیغ کرتے دیکھا تھا اور اس کے لیے یہ اسلام کی خدمت تھی۔ امامہ اپنے خاندان کے ساتھ منتظم طور پر مذہبی اجتماعات میں شرکت کرتی تھی اور ان کے لیڈرز کے لیکچرز کو لندن میں سیٹلائٹ کے ذریعے سنتی تھی۔ تحریر کے ساتھ جھگڑا ہونے سے پہلے اس نے کبھی اپنے دین پر غور نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے اس کا فرقہ اسلام کے مختلف فرقوں میں سے ایک تھا۔ اسے یہ تلقین دی گئی تھی کہ اس کی کمیونٹی ہی اصل راستے پر ہے اور صرف وہی جنت میں داخل ہوگی۔ بہت جلد امامہ اور اس کے بہن بھائیوں کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اسکول میں اپنے دین کے بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ اسکول میں امامہ نے یہ سیکھا تھا کہ 1974 میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی گئی تھی جس میں انہیں غیر مسلم اور مائنورٹی کمیونٹی قرار دیا گیا تھا۔ اس نے سمجھا تھا کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا جو دوسرے مذہبی لیڈرز کے دباؤ میں آ کر کیا گیا، مگر تحریر کے ساتھ بحث نے امامہ کو اپنی کمیونٹی اور اپنے دین کے بارے میں اور گہرا سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اس میں تبدیلی لے آئی۔ اس نے اپنے دین کے ادبی اور مذہبی کتب پڑھنے کا آغاز کیا، ساتھ ہی دوسری کتابیں بھی پڑھنے لگی۔ ابتدا میں اس کے ذہن میں بہت الجھن تھی، مگر جب اس نے اس کو گہرائی سے سمجھا تو اس کے ذہن میں صافیان آ گئی۔ اپنے میٹرک کے امتحان کے دوران اپنے میٹرک کے امتحان کے فوراً بعد اس کی منگنی اسجد سے ہو گئی، جو اس کے انکل اعظم کا بیٹا تھا۔ یہ شادی محبت کی نہیں تھی، لیکن اسجد اور امامہ اس رشتے سے خوش تھے اور منگنی کے بعد امامہ کو اسجد کے لیے ایک نرمی محسوس ہونے لگی۔ آپ کچھ دنوں سے کافی پریشان لگ رہے ہو، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ وسیم نے اس رات امامہ سے پوچھا۔ امامہ کچھ دنوں سے اداس اور خاموش تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، یہ آپ کا وہم ہے۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ میرا وہم نہیں ہے، کچھ نہ کچھ غلط ہے، مگر اگر آپ اس بات پر نہیں کرنا چاہتی تو پھر الگ بات ہے، وسیم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور امامہ کے ڈبل بیڈ پر لیٹے ہوئے تھا جبکہ امامہ دور بیٹھی اپنے فائل میں نوٹس دیکھ رہی تھی۔ وسیم نے جواب کا انتظار کیا اور پھر بولا، میں ٹھیک کہہ رہا تھا نا؟ آپ اس بات پر نہیں کرنا چاہتی؟ ہاں، میں ابھی اس بات پر نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے آہ بھری۔ مجھے بتاؤ، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ وسیم نے پھر کوشش کی۔
وسیم میں خود آپ کو بتاؤں گی لیکن ابھی نہیں، اور اگر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی تو میں ضرور کہوں گی، اس نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ وسیم نے ٹھیک سمجھا تھا۔ امامہ ان دنوں سے اداس اور خاموش تھی جب سے اس کا جویریہ کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، حالانکہ جویریہ نے اگلے دن اس سے معافی مانگ لی تھی۔ لیکن امامہ کی پریشانی اور دکھ کم نہیں ہوا تھا۔ جویریہ کے الفاظ نے اس کو پریشان کر دیا تھا۔ یہ اس کو تحریم کے ساتھ کے 1 سال پہلے کے جھگڑے کی یاد دلاتے تھے اور وہ شک اور سوالات جو اس کے ذہن میں تھے اس وقت۔ تو چلیے یہ ایپیسوڈ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ یہ ہے چیپٹر 2، پیر کامل کے چیپٹر 2 ایپیسوڈ 1، بٹ ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ 7 تھا، جو کہ ہم ویسے ہی رکھیں گے، یہ کنٹینیو کریں گے 8th ایپیسوڈ میں۔ اور اس کے علاوہ سبسکرائب کریے اینڈ مجھے کامنٹس کر کے بتائیے کہ میرے کیا مسٹیکس۔ ہاں میں جانتی ہوں میرے بہت سارے مسٹیکس آ رہے ہیں، بٹ انشاءاللہ آگے چل کے سب ٹھیک ہو جائے گے اینڈ آپ لوگ بھی پسند کریں گے۔ اینڈ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ وائسز کو اگنور کریے، وہ میری بیٹی کی آواز ہے۔ بچے تھوڑا کرتے ہیں نا ماں کے پاس آ کے، تو لہٰذا ہے۔ چلیے تو آپ لوگ مجھے سپورٹ کریے، انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ لوگ کو بہتر سے بہترین ملیں گی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔